وعلمه البيان. الصلاة والسلام على حبيب الرحمن سيد الإنس والجان صاحب الجود والإحسان سيدنا ومولانا محمد المبعوث بخير الملل والأديان وعلى آله وأصحابه بدور الإيمان. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. قابل صد احترام علماء کرام، برادران اسلام، حاضرین و سامعین، اللہ پاک کا شکر ہے جس نے ہمیں درس قرآن مجید کی بابرکت محفل میں حاضری کی توفیق عطا فرمائی ہے. دعا ہے کہ خالق کائنات اس محفل کو شرف قبولیت عطا فرمائے، قرآن پاک کے نور سے ہماری زندگیوں کو روشن فرمائے. اس وقت دنیا میں 7 ارب سے زیادہ لوگ سانس لے رہے ہیں، لیکن زندگی چند ایک ہی گزار رہے ہیں. زندگی وہی آلہ ہے جو تخلیقی مقصد سے جڑی ہوئی ہے. جس مقصد کے لیے ہمیں تخلیق کیا گیا، دنیا میں بھیجا گیا، جس انسان کی زندگی اس مقصد کے تحت گزر رہی ہے، اس کی زندگی پاکیزہ ہے، عرفہ اور اعلیٰ ہے. اور جس نے اس تخلیقی مقصد کو بھلا دیا، اس کی زندگی گھٹیا ہے، اندھیروں میں گزر رہی ہے، ٹھوکروں میں گزر رہی ہے. قرآن ہمیں اس مقصد سے جوڑتا ہے. قرآن زندگی کو پاکیزہ بنا دیتا ہے. قرآن سوچ کو اعلیٰ، عرفہ اور پاکیزہ بناتا ہے. قرآن عزم میں استقامت پیدا کر دیتا ہے. قرآن کانٹوں کو پھول بنا دیتا ہے اور ذروں کو آفتاب بنا دیتا ہے. قرآن گرے ہوئے لوگوں کو اٹھانا جانتا ہے اور ہارے ہوئے لوگوں کو جتوانا جانتا ہے. جو مایوسی کی دلدل میں ڈوب جائیں، قرآن انہیں مایوسی سے نکال کر شاہراہ امید پہ چلا دیتا ہے. قرآن کا ظاہر تو کتابوں کی طرح ہے، لیکن قرآن کا باطن کلام نفسی غیر مخلوق ہے. قرآن ایک طاقت کا نام ہے، ایک خزانے کا نام ہے. ایک باکسر گزرا ہے محمد علی، تو اس نے ایک دفعہ انٹرویو دیتے ہوئے کہا تھا کہ میں نے اپنے رب سے دعا مانگی کہ مجھے دولت دے دے، اس نے مجھے اسلام کی محبت عطا فرما. قرآن کی محبت، دین کی محبت، یہ اصل دولت ہے. ایک ہے فنا ہو جانے والی دولت، ایک ہے قبر اور حشر میں کام آنے والی دولت. لا زوال دولت، لا زوال خوشی، لا زوال خزانہ.
اسی لیے میرے آقا کریم نے فرمایا تم میں بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھتے ہیں اور دوسروں کو سکھاتے ہیں۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ حدیث پاک میں ہے کہ اگر اللہ کے بندے اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں اکٹھے ہوں اور قرآن سیکھیں سکھائیں تو اس محفل کو فرشتے پروں سے ڈھانپ لیتے۔ جس محفل میں قرآن سکھایا جائے اس محفل کو فرشتے پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں، اور اس محفل میں بیٹھے ہوئے لوگوں پر رب کی رحمتیں برستی ہیں اور انہیں سکینہ عطا کیا جاتا ہے۔ سکینہ کیا ہے؟ 3 چیزوں کے مجموعے کا نام سکینہ ہے: نور، قوت اور دل جمعی سکون۔ جب ذہن روشن ہو اور دل کو ایک قوت مل جائے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اطمینان قلبی نصیب ہو جائے۔ آج کا انسان اس وجہ سے بھی پریشان حال ہے کہ جہاں سے سکون ملتا ہے اس نے اس جگہ سے تعلق ہی توڑ دیا ہے۔ دقیانوس بادشاہ نے جب کفر پھیلانا شروع کیا تو اس دور میں 6 یا 7 اللہ کے ولی غار میں جا کے چھپ گئے تاکہ ہمارا ایمان بچ جائے۔ سورہ کہف کے اندر اس واقعہ کو بیان کیا گیا۔ کہف غار کے گوشے کو کہتے ہیں۔ تو جب دقیانوس بادشاہ نے کفر پھیلایا، اللہ کے ولی غار میں چھپ گئے، کہف میں پناہ گزین ہو گئے۔ آج دجالی دور ہے، دجالی تہذیب آ گئی ہے، اگرچہ دجال نہیں آیا لیکن دجالی تہذیب آ چکی ہے۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ایمان بچ جائے تو ہمیں بھی کسی کہف میں پناہ لینی چاہیے۔ جس طرح اصحاب کہف نے ایمان بچانے کے لیے کہف میں پناہ لی، ہم بھی کسی کہف میں پناہ لے لیں۔ لیکن ہمارے لیے کہف کیا ہے؟ یہ مسجدیں امن و امان کی جگہ ہیں۔ بنی اسرائیل کے ولی تو غار میں جا کے چھپ گئے، ایمان بچ گیا۔ حضور کا امتی دن میں 5 دفعہ مسجد میں حاضری دے کے جائے، مسجد کا نور اسے دجالی فتنے سے بچا لے گا۔ مسجدیں ہمارے لیے کہف امن و امان ہیں، قرآن کی تلاوت ہمارے لیے کہف امن ہے، درود شریف ہمارے لیے کہف امن ہے۔ تو اس دور میں ایمان بچانے کے لیے کہف امان میں آ جائیں تو ایمان محفوظ رہے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مرحبا جناب فاضل ذیشان فخر اہل سنت قرۃ عیون الصلحاء حضرت علامہ مولانا اختر حسین جلالی صاحب زیدہ شرفہ رونق افروز ہوئے، ان کے ساتھ مجاہد اہل سنت فخر اہل سنت حضرت مولانا اصغر توحیدی صاحب، میں ان علماء کرام کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اللہ کریم علماء کی آمد ہم سب کے لیے باعث برکت و رحمت بنائے۔ تو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ اصحاب کہف نے ایمان بچانے کے لیے کہف میں پناہ لی، ہمیں بھی اپنے لیے آج کوئی کہف ڈھونڈنی چاہیے جس کہف میں جا کے ہم اپنا ایمان بچا لیں۔ تو اس امت کے لیے رہبانیت تو نہیں ہے، تو اس امت کو مسجدیں کہف ایمان کے طور پہ عطا کی گئی ہیں۔ جو دن میں 5 دفعہ مسجد میں حاضری دے کے جائے گا، 24 گھنٹے مسجد کا نور اسے گھیرے رکھے گا۔ جو قرآن کی تلاوت کرے گا، قرآن اس کے لیے کہف ایمان بن جائے گا۔
جو درود شریف کا وظیفہ اپنائے گا درود شریف کا نور اسے حضور کے ساتھ جوڑے رکھے گا۔ عجیب فیض ہے آقا تیری محبت کا، درود تجھ پہ پڑھوں اور خود سنور جاؤں۔ اللہ تعالیٰ فتنوں کے اس دور میں ہمیں اپنے اسلاف کے نقش قدم پر چلنے کی اور ان کے ساتھ جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج جو عنوان ہے درس قرآن میں، حج کی فضیلت و اہمیت، حج کے حوالے سے چند ایک مسائل بیان کرنے ہیں۔ اللہ تعالی حق گوئی کی توفیق عطا فرمائے۔ اسلام کے 5 بنیادی ارکان ہیں اور ان میں تکمیلی رکن حج ہے۔ اللہ کریم نے جب انسان کی تخلیق کا ارادہ فرمایا تو فرشتوں نے عام انسانوں کا میٹیریل دیکھتے ہوئے عرض کیا، یا اللہ انسان تو گناہ کرے گا، تیرے حکم توڑے گا، پھر یہ تیرے قرب کے لائق کیسے بن جائے گا؟ تو پاک ہے اور تیرے قرب کے لیے پاکیزگی شرط ہے۔ اللہ پاک ہے اور اللہ کے قرب کے لیے پاکیزگی شرط ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا فرشتوں میں ایک ایسا گھر بناؤں گا جو میری رضا کے لیے اس گھر کے 7 چکر لگا لے گا، میں اس کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دوں گا۔ اور حدیث مبارکہ میں ہے کہ حاجی جب حج کے ارادے سے گھر سے نکلتا ہے، ہر ایک قدم پہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ اور ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ جس طرح بھٹی سونے کو خالص کرتی ہے، کھوٹ نکال دیتی ہے، حج کی مشقتیں مومن کو بھی اس طرح خالص کر دیتی ہیں کہ اس کا سینہ اخلاص اور للہیت سے بھر دیتی ہیں، اسے اللہ کے قرب کے لائق بنا دیتی ہیں۔ ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ یوم عرفہ کو اللہ کریم فرشتوں کے سامنے اپنے بندوں پہ فخر فرماتا ہے۔ جس دن عرفات کے میدان میں حجاج کرام حاضر ہوتے ہیں 9 ذی الحج کو، تو اللہ کریم فرشتوں کی محفل میں اپنے بندوں پہ فخر فرماتا ہے کہ دیکھو میری رضا حاصل کرنے کے لیے اپنے گھر چھوڑ کے آئے، میری رضا حاصل کرنے کے لیے اپنے مال خرچ رہے ہیں، اور میری رضا حاصل کرنے کے لیے لباس وہ پہنا ہے جو مجھے راضی کرنے والا ہے، میرے حکم کی پابندی کر رہے ہیں۔ اے فرشتو میں ان سے راضی ہو گیا ہوں اور میں ان پر اپنے قرب کے دروازے کھولتا ہوں۔ موطا امام مالک میں حدیث پاک ہے، میرے آقا کریم نے بدر کے دن ارشاد فرمایا سب سے زیادہ جس دن شیطان چیختا ہے، شیطان زمین سے مٹی اٹھا کے سر پہ ڈالتا ہے، سب سے زیادہ جس دن شیطان کو اپنے اوپر غصہ آتا ہے وہ دن 9 ذی الحج کا دن ہے، یوم عرفہ ہے، کہ جس دن اللہ کریم حاجیوں کو بخشش عطا فرماتا ہے۔ موطا امام مالک میں یہ حدیث پاک ہے، فرمایا اس دن سب سے زیادہ شیطان چیختا ہے کہ میں گناہ کروا کے انہیں دوزخی بناتا رہا، انہوں نے مناسک حج ادا کیے ہیں، آج اللہ نے ان سب کو بخشش عطا فرما دی۔ تو حج بخشش حاصل کرنے کا قطعی وظیفہ ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ جب حاجی عرفات سے مزدلفہ کی طرف چلے تو اس یقین کے ساتھ کہ وہ بخشا ہوا ہے۔ اور متعدد احادیث ہیں، حاجی جو دعا کرے اللہ اس کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ فرمایا حج کرنے والا یا عمرہ کرنے والا اللہ کا مہمان ہے اور میزبان پہ مہمان کا حق ہوتا ہے، مہمان جو مانگے میزبان دیتا ہے۔
فرمایا حاجی یا عمرہ کرنے والا جو دعا کرتے ہیں اللہ ان کی دعا کو قبول فرماتا ہے، اپنے لیے بخشش مانگیں اللہ انہیں بخش دیتا ہے، اور جس کا نام لے کے دعا کریں اللہ اسے بھی بخشش عطا فرما دیتا ہے۔ اس لیے جب ہمارے ہاں حجاج جاتے ہیں تو ہم انہیں التجا کرتے ہیں میرے لیے بھی دعا کرنا، میرے لیے بھی دعا کرنا۔ اگر کوئی خود وہاں حاضر نہیں ہو سکا پر وہ مقدس سرزمین جہاں انبیاء کرام نے اللہ کی عبادت کی ہے، اور وہ سرزمین جسے اللہ نے مقدس وادیاں قرار دیا ہے، جب وہاں جا کے حاجی دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ جس کا نام لے کے وہ دعا کرے اللہ اسے بھی بخشش عطا فرما دیتا ہے۔ اور ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ حاجی جب پلٹے اس سے پہلے کہ وہ اپنے گھر پہنچے تو مجھ سے مصافحہ کرو اور اس سے دعا کرواؤ، وہ اس حال میں واپس آ رہا ہے انہو مغفور، وہ بخشا ہوا ہے۔ جب حاجی پلٹ کے آ رہا ہے اپنے گھر کی طرف تو اس حال میں وہ لوٹ رہا ہے کہ وہ بخشا ہوا ہے۔ فرمایا اس سے دعا کرواؤ۔ ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ قیامت کے دن ایک حاجی کو 300 گناہگاروں کی شفاعت کا حق دیا جائے گا۔ جس کا حج قبول ہو گیا قیامت کے دن اسے جنت کے 300 ویزے دیے جائیں گے۔ حج اسلام کے بنیادی ارکان میں تکمیلی رکن ہے اور اس کے بڑے فضائل ہیں، کیونکہ اس میں مشقت ہے، تو جو عبادت مشقت کے ساتھ کی جاتی ہے جتنی زیادہ مشقت ہو اتنا زیادہ اجر و ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ جہاں حج کے روحانی اور اخروی فضائل ہیں، وہیں حج اسلامی معاشرت کو بھی مضبوط کرتا ہے، اور اسلامی طرز پہ زندگی گزارنا حج سکھاتا ہے۔ سب سے پہلے تو حج احساس ذمہ داری پیدا کرتا ہے۔ حج ہر مسلمان پہ فرض ہے یا صاحب استطاعت پہ فرض ہے؟ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ حج ہر مسلمان پہ فرض نہیں، صاحب استطاعت پہ فرض ہے۔ اب صاحب استطاعت کون ہے؟ صرف اپنا خرچہ رکھتا ہو کہ میں حج پہ جا سکتا ہوں واپس آ سکتا ہوں تو اس پہ حج فرض ہے؟ نہیں۔ والدین، اولاد، جن کا خرچہ اس کے ذمے ہے، حتیٰ کہ اگر کسان ہے نا تو بیل اس نے رکھے ہوئے ہیں، ان کا چارہ بھی اس کے پاس ہو کہ میرے واپس آنے تک ان کے پٹھوں کا انتظام ہے تو پھر اس پہ حج فرض ہے۔ یہ استطاعت میں ہے، جن کا جو اس کی ذمہ داری میں ہے، جو اس کی ذمہ داری میں ہے، جب وہ ان کی رہائش اور ان کے کھانے کا انتظام کر لے کہ واپس آنے تک ان کو خرچہ دے سکے۔ والدین، اولاد، یہ بھی بڑا اہم ہے کہ میں بڑی احتیاط سے آپ کے سامنے ترتیب بیان کر رہا ہوں۔ میں نے والدین پہلے بیان کیے ہیں یا اولاد؟ ماشاءاللہ آپ غور سے سن رہے ہیں۔ میرے ایک دوست کہتے ہیں کہ کسی محفل میں ان کے پاس ایک سوال آ گیا کہ اولاد کے خرچے پورے نہیں ہوتے، تو اگر میں اپنے والدین کو خرچہ نہ دوں تو گناہگار تو نہیں ہوں گا؟ وہ فرماتے ہیں مجھے جلال آ گیا۔ میں نے کہا کہ تو نے تو سوال ہی الٹ کیا ہے۔ سوال یہ کرنا چاہیے تھا خرچے اتنے ہیں کہ صرف والدین کا ہی خرچہ پورا ہوتا ہے، اگر میں اولاد کو نہ دوں تو گناہگار تو نہیں ہوں گا۔ سمجھیں میری بات؟ والدین کو ذمہ داری میں اولیت حاصل ہے، خرچ پہلے والدین کو دینا ہے بعد میں اولاد کو دینا ہے۔ بعض دوست مسکرا رہے ہیں کہ پہلے تو بیوی کو دینا ہے، اس کا تو آپ نے ذکر ہی نہیں کیا، ہم تو کما کے سب لا کے اس کو دیتے ہیں، پہلے کس کو دینا ہے؟
حدیث نہیں آپ نے سنی، بخاری شریف میں ہے، ایک وہ 3 مسافر غار میں پھنس گئے طوفان کے دوران، تو ایک نے یہ دعا کی تھی، یا اللہ جب میں بکریاں چرا کے واپس آتا، دودھ دھوتا پہلے ماں کو دیتا پھر اپنی اولاد کو، یا اللہ اگر میرا یہ عمل پسند ہے تو غار کے دانے سے پتھر کو ہٹا دے۔ حدیث پاک کہ اللہ نے اس کی دعا کو قبول فرما لی۔ تو ترتیب میں اولاد کا نمبر پہلے ہے یا والدین کا نمبر پہلے؟ کہتے ہیں اولاد پہ اتنا خرچ کر دیا ہے کہ والدین کے کپڑے خریدنے کے لیے پیسے نہیں۔ حالانکہ سوال یہ ہونا چاہیے تھا والدین پہ اتنا خرچ کیا ہے، اگر اولاد پہ خرچ نہ کروں تو گناہگار تو نہیں ہوں گا۔ آپ نے اولاد کو ذمہ داری سمجھا اور والدین کو ذمہ داری نہیں سمجھا، جبکہ والدین پہلے ذمہ داری ہے، اولاد بعد میں ذمہ داری۔ تو حج سب سے پہلے احساس ذمہ داری پیدا کرتا ہے۔ آپ نے اللہ کی عبادت کرنے جانا ہے تو یہ دیکھو جن کا خرچہ تمہارے ذمہ ہے ان کو خرچ دے رہے ہو یا نہیں دے رہے۔ اگر ان کا خرچ کاٹ کے جا رہے ہو حج پہ تو حج فرض ہی نہیں ہے، تم صاحب استطاعت ہی نہیں ہو۔ تو حج نے احساس ذمہ داری پیدا کیا۔ دوسرا پہلو حج کا، بندہ ہو مقروض، حج کرنے جا سکتے ہیں؟ صاحب استطاعت ہوگا؟ نہیں۔ صاحب استطاعت وہ ہوگا کہ اگر مقروض ہے تو اس نے قرض دے دیا ہے۔ ایسا نہیں ہے کیونکہ میں حج پہ جا رہا ہوں مقروض آ جائے قرض مانگنے کے لیے، قرض خواہ آ جائے کہ میرے پیسے واپس کرو، وہ کہ نہیں حج سے واپس آ کے کروں گا۔ تو ضروری ہے صاحب استطاعت ہونا۔ صاحب استطاعت وہ ہے جو قرض سے فارغ ہو۔ حج اس طرف بھی توجہ دلاتا ہے، پہلے لوگوں کا قرض دو پھر حج پہ جانا۔ ہمارے ہاں بعض لوگ لیتے ہی اس ارادے پہ ہیں کہ واپس نہیں کرنا، یا پھر اس میں ڈھیل کرتے ہیں۔ یاد رکھیں مقروض کی نماز جنازہ اللہ کے نبی نے نہیں ادا فرمائی۔ ہاں کبھی آپ تشریف لاتے تو اس کا قرض اپنے ذمے لے لیتے کہ میں قرض ادا کروں گا، یا کوئی صحابی قرض ذمے لے لیتا، پھر حضور مقروض کی نماز جنازہ ادا فرماتے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ادائیگی نماز جنازہ سے جو محروم ہو وہ کتنا بڑا محروم ہے۔ جو حضور کی دعائے مغفرت سے محروم ہو رہا ہے تو کس وجہ سے محروم ہو رہے ہیں؟ مقروض۔ ایک حدیث مبارکہ میں ہے جس نے قرض لیا واپس کر سکتا تھا لیکن نہیں کیا، مانگنے والا مانگتا رہا، اس نے قرض واپس نہیں کیا تاکہ موت آ گئی۔ فرمایا قیامت کے دن اللہ کے نبی اس کا گریبان پکڑیں گے کہ میرے اس امتی کو تو نے کیوں پریشان کیا ہے۔ اب مجھے بتائیں دنیا میں قرض خواہ آ جائے آپ سے مانگنے کے لیے کہ پیسے واپس کرو، معمولی سمجھتے ہیں نا کہ چلو کوئی بہانہ لگا کے واپس بھیج دیں گے۔ یاد رکھیں قیامت کے دن حضور پوچھیں گے میرے اس امتی کو کیوں پریشان کی۔ آج کل لوگ کہتے ہیں نا قرض دینا آسان واپس لینا مشکل، تو جو قرض لے وہ اس بات کو یاد رکھے آج اگر میں نے واپس نہ کیا تو قیامت کے دن اللہ کے نبی کو جواب دینا ہے۔ عزیز علیہ ما عنتم، امت کو تنگ کرو تو حضور کو خوش کر سکتے ہیں؟ امت کو تنگ کرو تو حضور کو خوش کر سکتے ہیں؟ ایک آدمی نے بیٹی کی شادی پہ 1 کروڑ روپیہ خرچ کیا، بیٹی کی شادی پہ 1 کروڑ روپیہ، اور وہ ایک مسجد کی کمیٹی کا صدر بھی تھا۔ تو چند دن بعد مسجد میں آیا تو امام صاحب کا پتہ چلا کہ وہ 3-4 دنوں سے چھٹی پہ ہیں، تنخواہ دینے کا وقت آیا تو اس نے 4000 تنخواہ کاٹ لی، حالانکہ بیٹی کی شادی پہ کتنا خرچ کیا تھا جی۔ تو امام صاحب کے جو بچے ہیں وہ تو کھانا نہیں نہ کھاتے، وہ تو زمین سے اگے ہیں جیسے پودے اگتے ہیں کہ بارش ہوگی تو پروان چڑھ جائیں گے۔ اپنے بچوں کو آپ انسان کی اولاد سمجھتے ہیں تو جو امام صاحب کے بچے ہیں وہ بھی انسان کی، ان کی بھی وہ ضرورت تھی۔ عزیز علیہ ما عنتم،
امت کو پریشان کر کے کوئی حضور کو راضی نہیں کر سکتا۔ اور یہی بات میں حکمرانوں کی خدمت میں بھی عرض کروں گا کہ حکمران فیصلہ کرنے کی سیٹ پہ بیٹھے ہوتے ہیں، وہ کوئی ایسا فیصلہ نہ کریں جس سے حضور کی امت کو تکلیف ہو، ورنہ حضور کی امت کو پریشان کرنے والا حضور کو تکلیف دے رہا ہے۔ عزیز علیہ ما عنتم۔ تو میں آپ کے سامنے حج کے جو معاشرتی اثرات ہیں وہ بیان کر رہا تھا۔ حج احساس ذمہ داری پیدا کرتا ہے، حج قرض ادا کرنے کا جذبہ دل میں پیدا کرتا ہے، اس طرف دھیان دلاتا ہے پہلے قرض دو پھر حج پہ جانا۔ تیسرا پہلو، ساری عمر بندہ رشوت لیتا رہے، رشوت کے پیسوں سے حج کرنے چلا جائے، حج قبول ہوگا؟ حج کون سے پیسے سے قبول ہوگا، حرام یا حلال؟ تو حج کی عبادت حلال کمانے کی رغبت پیدا کرتی ہے۔ بے شک مشقت اٹھاؤ، سفر کرو، حج کی صعوبتیں برداشت کرو، لیکن اگر رزق حرام ہے حج قبول نہیں ہوگا۔ حج حلال کے پیسوں سے ہی قبول ہوگا۔ تو حج کی عبادت دل میں حلال کمانے اور حلال استعمال کرنے کی رغبت پیدا کرتی ہے۔ حدیث پاک ہے، میرے آقا کریم نے فرمایا، بخاری شریف میں ہے، ایک وقت آئے گا لوگوں کو اس بات کی پرواہ نہیں ہوگی کہ وہ حلال کھا رہے ہیں یا حرام کھا رہے ہیں، انہیں اس بات کی پرواہ ہی نہیں ہوگی کہ وہ حلال کھا رہے ہیں یا حرام کھا رہے ہیں۔ حج کی چوتھی دعوت، کچھ عرصہ پہلے تو یہ معمول تھا، شاید آج اس طرح نہیں ہے جس طرح پہلے تھا۔ دل میں کینہ لے کے، کسی کا بغض لے کے یا حسد لے کے لوگ حج کرنے نہیں جاتے تھے۔ حج کا بلاوا آ جاتا تو لوگ اپنے دشمنوں کو بھی راضی کر کے جاتے تھے، رشتہ داروں کو راضی، جن کے ساتھ بول چال ختم ہے، نہیں بول رہے، ان کے گھر بھی جاتے تھے، میں حج پہ جا رہا ہوں مجھے معاف کر دو۔ کیوں؟ جب میں کعبے کے سامنے جاؤں تو اللہ کی مخلوق میں سے کوئی میرے اوپر ناراض نہ ہو۔ ناراض رشتہ داروں کو بھی راضی کر کے حج کرنے جاتے تھے۔ تو حج یہ دعوت دے رہے، آج کعبے کی طرف جا رہے ہو تو لوگوں سے معافی مانگ کے، تاکہ رب معاف کرے۔ ایک دن آئے گا جب رب کعبہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، تو موت سے پہلے پہلے رشتہ داروں کو یا جن پہ کوئی زیادتی کی ہے ان سے معافی مانگ لو۔ اعلان ہوتا ہے جنازے پہ، بھئی اگر مرحوم سے کوئی غلطی ہوگی تو معاف کر دو۔ مرحوم نے خود کیوں نہیں معافی مانگی؟ 70 سال رہ کے گیا دنیا میں، 80 سال رہ کے گیا دنیا میں، اس نے خود کیوں نہیں معافی مانگی؟ ہاں ٹھیک ہے، اگر اس اعلان پر بھی کوئی اس کو معاف کر دے تو اس کو فائدہ ہوگا، لیکن مرحوم کو چاہیے مرنے سے پہلے خود معافی مانگے۔ خود کیوں نہیں اس نے معافی مانگی؟ کعبے کی طرف جانا ہے تو دشمنوں کو بھی راضی کر کے، تو جب رب کعبہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا، پھر دل میں کسی کا بغض اور کینہ لے کے جانا چاہیے۔ امام حسن بصری تو یہاں تک فرماتے ہیں، حسد، کینہ اور بغض یہ ایسی امراض ہیں جو بسا اوقات سلب ایمان کا باعث بن جاتی، ان کی وجہ سے ایمان کا کھلیان برباد ہو جاتا ہے، سینے سے ایمان ہی نکل جاتا ہے۔ اور ایک صحابی کو حضور نے جنت کی بشارت دی، وجہ یہ تھی، وہ فرماتے ہیں میں کبھی کسی کا حسد نہیں کرتا، کسی کو خوش دیکھ کے میں خوش ہوتا ہوں، دوسروں کی بھلائی میں میں خوش ہوتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے انہیں جنت کی خوشخبری عطا فرمائی۔ آج کل ہم تنگ دل اور تنگ چھاتیوں والے، تنگ سینوں والے لوگ ہیں۔ صحابہ کرام وسعت مآب چھاتیاں رکھتے تھے، وہ اپنے بھائیوں کو خوش دیکھ کے خوش ہوتے تھے۔ تو میں نے حج کے چند ایک معاشرتی اثرات آپ کے سامنے بیان کیے ہیں، جہاں میں نے حج کے فضائل، حج کی برکات آپ کے سامنے بیان کی، وہیں حج ادا نہ کرنے کی ایک وعید بیان کر کے پھر حج کے مسائل آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ حدیث پاک ہے، میرے آقا کریم نے فرمایا کہ جو حج کر سکتا ہو، زادِ راہ بھی ہو، سواری بھی ہو، اس کے باوجود وہ حج ادا نہ کرے تو اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے،
وہ چاہے یہودی ہو کے مرے چاہے عیسائی ہو کے مرے۔ تو اس حدیث پاک کی شرح میں شارحین نے لکھا ہے کہ جو حج ادا نہیں کرتا جبکہ اس پہ حج فرض ہے تو اندیشہ ہے کہ کہیں یہ بے پرواہی، حج کو معمولی عبادت سمجھنا کہیں کفر پہ خاتمہ نہ ہو جائے۔ غفلت کی وجہ سے اس نے مؤخر کیا ہے تو اندیشہ ہے کہ کہیں یہ مؤخر کرنا کفر پہ خاتمے کا باعث نہ بن جائے۔ اور اگر اس کے دل میں ارادہ ہے حج کرنے کا لیکن کچھ ایسے معاملات پیش آتے رہے جن کی وجہ سے وہ حج نہیں ادا کر سکا، وہ گناہ گار ہے۔ ویسے حج ادا نہ کرنے کی وجہ سے بندہ گناہ گار ہی ہوتا ہے، فاسق ہوتا ہے، کافر نہیں ہوتا، لیکن اندیشہ ہے کہ یہ بے پرواہی اسے کفر کے قریب لے جائے گی۔ تو وہ عبادت جس سے بے پرواہی کفر تک لے جائے، ساری زندگی کے اعمال حسنہ ہی برباد ہو جائیں، اس کو اہمیت دینی چاہیے۔ بعض لوگ کہتے ہیں بیٹی کی شادی کر لوں پھر حج کرنے جاؤں گا، تو آپ بیٹی کی شادی کرنے سے پہلے حج کر کے آئیں اور دعا کریں اللہ بیٹی کو اپنے گھر میں خوشیاں عطا فرمائے۔ تو بعض ایسی رسمیں ہیں جو معاشرتی ہیں، ان کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ حج ادا نہ کرنے کی بڑی سخت وعید ہے، اس لیے علماء کے پاس بیٹھ کے اپنی صورتحال بیان کر کے پوچھنا چاہیے کہ میرے اوپر حج فرض ہے یا نہیں۔ جب حج فرض ہے تو پہلی ترجیح میں حج ادا کرنا چاہیے۔ اب آئیں حج کے چند ایک مسائل آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ حج ہر مسلمان پہ فرض نہیں بلکہ چند ایک شرائط ہے، ان میں پہلی شرط یہ ہے کہ بندہ مسلمان ہو۔ حج کس پہ فرض ہے؟ مسلمان پہ۔ اگر دور کفر میں یعنی اسلام قبول کرنے سے پہلے بندہ امیر تھا، لیکن جب اس نے اسلام قبول کیا اس وقت وہ صاحب استطاعت نہیں تھا تو اس پہ حج فرض نہیں۔ اگر کوئی مسلمان ہے، صاحب استطاعت ہے، اس نے حج کر لیا ہے، بعد میں ہو گیا ہے مرتد، کچھ عرصہ وہ مرتد رہا ہے، پھر کوئی کسی کی تبلیغ یا اللہ کا خاص کرم ہوا، اس نے اسلام قبول کر لیا، اپنے غلط عقیدے سے، گمراہی والے عقیدے سے، بے ادبی والے عقیدے سے توبہ کر لی، تو پچھلا حج کام نہیں آئے گا، اب اس نے دوبارہ حج کرنا ہے، کیونکہ جب وہ مرتد ہوا تھا پچھلے سارے اعمال برباد ہو گئے تھے۔ مسئلہ سمجھ آ گیا آپ کو؟ اگر بندہ حج کر کے آیا ہوا ہے اور گھر میں صفائی کر رہا ہے، قرآن پاک اٹھا کے اس نے گندگی کے ڈھیر پہ پھینک دیا ہے، کافر ہو جائے گا۔ اس نے قرآن پاک کی توہین کی۔ ارتداد کی تاریخ پڑھ کے دیکھیں تو انسان سوچتا ہے کہ ہر قدم پہ کتنی احتیاط کی ضرورت۔ ضروری نہیں زبان سے انکار کریں تو پھر بندہ مرتد ہوتا ہے۔ مرتدین کی دوستی، محبت، ان کے ساتھ بیٹھنا اور اس بات کو معمولی سمجھنا، یہ بھی دل پہ ارتداد کا رنگ چڑھا دیتا ہے اور پھر بندہ خود ارتداد کر بیٹھتا ہے۔ اس لیے ہم روزانہ نماز وتر میں پڑھتے ہیں نخلع و نترک میّا۔ آپ نے کسی سے کہا نماز پڑھا کرو، اس نے کہا تمہیں 10 سال ہو گئے ہیں نماز پڑھتے ہوئے، کیا ملا ہے؟ جس نے نماز کی توہین کی کافر ہو گیا۔ بندہ نماز نہ پڑھے گناہ گار ہے، لیکن نماز کی توہین کرے تو بے عملی گناہ گار بناتی ہے، بے ادبی کافر بناتی۔ تو اگر کوئی پہلے مسلمان تھا، حج اس نے کر لیا تھا، بعد میں ہو گیا مرتد، کچھ عرصے بعد پھر اس نے اسلام قبول کر لیا ہے، پچھلا حج جو ہے نا وہ اب کام نہیں آئے گا، کیونکہ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ جب بندہ کسی ایسی بے ادبی کا مرتکب ہوتا ہے جس پر مدار ایمان ہے،
جو ضروریات دین میں سے ہے اسے چھوڑتا ہے تو پھر ایمان برباد ہو جاتا ہے۔ اور جس دور میں ہم زندگی گزار رہے ہیں اس میں تو صرف احتیاط نہیں، بڑی احتیاط کی ضرورت ہے۔ پریا اسی دا جانیے جس دا توڑ چڑھے۔ تو پہلی چیز جو حج فرض ہونے کے لیے ضروری ہے وہ ہے اسلام۔ دوسری چیز بندہ بالغ ہو۔ نابالغ بچہ ہے 8 سال 9 سال 10 سال کا، عرب شریف میں رہتا ہے، اس نے حج کر لیا ہے، بعد میں جب بالغ ہوا ہے تو وہ نابالغی والا حج نفل حاجی ہے، اس کا فرض نہیں ادا ہوا۔ بالغ ہونے کے بعد وہ حج کرے گا تو فرض حج ادا ہوگا۔ مسئلہ سمجھ آ گیا آپ کا؟ نابالغی کی عمر میں اگر کسی نے حج کر لیا ہے تو وہ ایک نفل عبادت ہے اس کے لیے، بالغ ہونے کے بعد اس نے حج کرنا ہے، پھر وہ فرض عبادت ادا ہوگی۔ تیسری شرط بندہ عاقل ہو، مجنون نہ ہو۔ اس کی زیادہ تشریح نہیں کر رہا، صرف اتنا ہی عرض کر رہا ہوں، شریعت کے جو احکامات ہیں نا وہ عقل مند کے لیے اس کا مخاطب جو ہے وہ اہل عقل ہیں۔ بچہ چھوٹی عمر میں ہوتا ہے اس پر بھی شریعت فرض نہیں ہوتی، جب شعور کی دنیا میں آتا ہے نماز پڑھانے کا حکم ہے، 10 سال کی عمر میں نہ پڑھے سختی کرنے کا حکم ہے، لیکن مکلف کب ہوتا ہے؟ مکلف تب ہوتا ہے جب وہ بالغ ہو جاتا ہے۔ تو شریعت مطہرہ کے احکامات کا مکلف ہونا بلوغت کے ساتھ ہے، اور عقل کا بلوغت کے ساتھ شعور کے ساتھ ایک خاص تعلق ہے۔ اس وجہ سے عقل جو ہے وہ مخاطب ہے شرعی احکام کا۔ ہمارے ہاں بعض مست ملنگ جو ہیں وہ عقل کو برا سمجھتے ہیں، اور عقل کو اتنا برا سمجھتے ہیں، کہتے ہیں سارا کام عشق سے ہی چلاؤ، عقل تو جو ہے وہ رازن ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے عقل ایک نور ہے۔ عقل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا ہوا بہت بڑا تحفہ ہے۔ ہاں بعض لوگوں کی عقل صالح ہوتی ہے، بعض کی عقل عیار ہوتی ہے۔ جو عقل عیار ہے اس کی تو مذمت کی گئی ہے، لیکن جو عقل صالح ہے اس کی تعریف کی گئی ہے۔ تو اس لیے وہ کام کرنے چاہیے جن سے عقل کو نشو و نما ملے، جس سے عقل پختہ ہو۔ اسلام کوئی بے عقلی نہیں سکھاتا، معاذ اللہ، اسلام عقل کو پروان چڑھاتا ہے۔ شیر کی حد تک یہ ٹھیک ہے کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، لیکن میں کبھی حضرت ابراہیم کے واقعہ میں اس کو نہیں پڑھتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہاں نبی کی عقل پر کوئی اعتراض کر سکتا ہے کہ عقل ہے محو تماشائے لبے بام ابھی، کہ معاذ اللہ حضرت ابراہیم کی عقل میں کوئی نقص تھا کہ آپ نے عشق سے کام لیا ہے؟ نبی کی عقل بھی کامل ہے، نبی کا عشق بھی۔ تو حج فرض ہے، جو عقل مند ہو، مجنون نہ ہو۔ کتنی شرائط میں نے بیان کی ہیں؟ 3۔ ماشاءاللہ ایک دوست غور سے سن رہے ہیں، 3 شرائط۔ چوتھی جو شرط ہے بندہ تندرست ہو۔ بندہ اتنا بوڑھا ہے کہ سواری پہ بیٹھ ہی نہیں سکتا، یا بیٹھ جائے تو خود اتر نہیں سکتا، اس پہ حج فرض نہیں۔ پیدائشی نابینا ہے، اندھے پہ حج فرض نہیں۔ اگرچہ کوئی بندہ ہاتھ پکڑ کے اس کو لے جانے والا بھی ہو، وہ حج کر لے، نفلی حج، لیکن حج فرض ہونے کے لیے صحت شرط ہے، تندرستی شرط ہے۔ اگر بندہ پہلے صحت مند تھا، صاحب استطاعت تھا، اس نے حج نہیں کیا، بعد میں ہو گیا بیمار، تو اب اس پہ حج فرض ہے۔ اگر خود نہیں جا سکتا تو حج بدل کروائے، اپنی جگہ کسی دوسرے کو بھیجے، چونکہ اس پر ایک ایسا وقت گزر چکا ہے کہ جب وہ صحت مند تھا، صاحب استطاعت تھا، اور اس پہ حج فرض تھا، تو اس نے وہ وقت حج نہیں کیا، اب اس پہ حج فرض ہے۔ اگرچہ موجودہ وقت میں وہ بیمار ہے، سفر نہیں کر سکتا، لیکن کچھ وقت ایسا گزرا اس پہ جب اس پہ حج فرض تھا، تو اب وہ اپنی جگہ کسی دوسرے کو حج پر بھیجے، حج بدل کروائے۔ حج کے لیے چوتھی شرط
تندرست ہونا۔ پانچویں شرط صاحب استطاعت ہونا، اور اس کی قدر تشریح میں پہلے کر چکا ہوں کہ سواری کا خرچہ بھی ہو اور راستے میں اپنے کھانے پینے کے لیے خرچہ بھی ہو، اور پیچھے جن کو گھر چھوڑ کے جا رہا ہے اور اس کی ذمہ داری میں ہے ان کے لیے بھی اتنا خرچہ چھوڑ کے جائے کہ اس کے واپس آنے تک انہیں بھیک نہ مانگنا پڑے۔ اگر کسی آدمی نے سارے پیسے لگائے ہوئے ہیں تجارت میں اور وہ تجارت سے پیسے نکال کے حج پہ جانا چاہتا ہے، اور تجارت سے وہ اگر پیسے نکالے، تجارت میں اتنے پیسے ہیں جن کی وجہ سے بندہ صاحب استطاعت ہو جاتا ہے، تو اگر وہ تجارت سے پیسے نکال لے تو اس کا وہ کاروبار ہی ختم ہو جاتا ہے، یا پھر اتنا نہیں چلتا جس سے وہ پچھلوں کے لیے کوئی خرچ کا انتظام کر کے جائے، تو پھر تجارت سے، بزنس سے وہ پیسے نہیں نکالے گا۔ ہاں اگر اتنے پیسے نکال لے جس سے اس کا کاروبار چلتا رہے، گزارے کے موافق آمدن ہوتی رہے، ضروری نہیں کہ اس کے اپنی سوچ یا ذہن کے مطابق آمدن ہو، گزارے کے موافق کاروبار سے آمدن ہوتی رہے، باقی پیسے وہ نکال کے حج پہ جائے گا۔ بعض لوگوں کی 2 فیکٹریاں چل رہی ہیں تو وہ کہتے ہیں جی نہیں پیسے اتنے نہیں ہیں کہ حج پہ جا سکے۔ تجارت میں اتنی آمدن ہو رہی ہو جو گزارے موافق ہو تو باقی پیسے تجارت سے نکال کے آپ نے حج پہ جانا ہے۔ جو صاحب استطاعت ہے اس پہ حج فرض ہے۔ آج میں نے اخبار میں خبر پڑھی ہے اور ابھی تک تذبذب میں ہوں، کوئی فتویٰ نہیں دے رہا، ہاں رائے دے رہا ہوں۔ آج کے اخبار میں ہے کہ ہماری حکومت اس سال حاجیوں کو 1.5 لاکھ سبسڈی دے رہی ہے، یعنی خرچ تو زیادہ آتا ہے لیکن حکومت جو ہے ہر حاجی کو 1.5 لاکھ روپے کی سپورٹ کرے گی تاکہ زیادہ خرچ نہ آئے۔ تو کیا عوام کا پیسہ یوں حاجیوں پہ لگانا جائز ہے؟ حج تو فرض ہی صاحب استطاعت پہ ہے، تو اگر بندہ صاحب استطاعت نہیں تو وہ تو حج اس پر فرض ہی نہیں ہے، حج اسی نے کرنا ہے جو صاحب استطاعت ہے۔ آپ سب سٹڈی کیوں دے رہے ہیں؟ تاکہ لوگ یہ نہ کہ حج بڑا مہنگا کروایا ہے، ہم نے آگے الیکشن بھی لڑنا ہے، کہیں ہمیں ووٹ نہ تھوڑے ملیں۔ اپنے ووٹ لینے کے لیے حاجیوں کا حج نہ خراب کر۔ اس سال حکومت نے آج کی اخبار میں ہے 1.5 لاکھ سبسڈی دینے کا اعلان کیا۔ کوئی زیادہ گہری بصیرت تو نہیں رکھتا کہ میں کہوں کہ 100% بات اسی طرح ہے، لیکن جہاں تک میں نے مشاہدہ کیا ہے، اگر ہمارے حکمران آئندہ الیکشن نہ سوچیں، اس قوم کا فائدہ سوچیں، تو پاکستان دنیا کے عظیم ملکوں میں ایک ملک ہو۔ ابھی یہ 2-2 ہزار روپیہ دیا جا رہا ہے، کوئی 58 کے 60 ارب روپیہ خرچ ہو رہا ہے اس پر، وہ 60 ارب روپے کی کوئی فیکٹریاں لگا دیتے، 2-2 ہزار بانٹ دیں گے آئندہ الیکشن کے لیے، وہ 2-2 ہزار تو کسی کام ہی نہیں آئے گا۔ ہمارے ہاں پریشان ہوں گے 35 ارب روپیہ، 100 ارب 200 ارب اس طرح بانٹ دیا جاتا ہے، 5-5 ہزار 7-7 ہزار۔ آپ 100 ارب کی کوئی فیکٹریاں لگائیں، اس میں پاکستان کے ماہرین ملازمت کریں، مزدور اس سے کمائیں گے، لیکن فیکٹریاں چونکہ لانگ ٹرم کام ہے، سرکاری فیکٹریاں، اور حکمران چاہتے ہیں کہ ہم وہ کام کریں جس سے آئندہ الیکشن میں ہمیں فائدہ ہو۔ ملک کا وہ نہیں سوچیں گے کہ ملک کیسے مضبوط ہوتا ہے، حکمرانوں کی ایک ہی ترجیح ہے کہ آئندہ الیکشن میں ہمیں ووٹ کیسے مل سکتے، چاہے حاجیوں کا حج خراب ہو چاہے ملک کا بیڑا غرق۔ ہماری جو سوچ ہے حکمرانوں کی وہ اسی میں رہتے ہیں کہ اگلے الیکشن میں ہم ووٹ کیسے زیادہ لے سکتے ہیں، اور ملک کا پیسہ بغیر کسی منصوبہ بندی کے، بغیر کسی اعلیٰ مقصد کے خرچ کیے جانے کے، وہ اپنے مقاصد کے تحت مال کو خرچ کرتے ہیں۔ اس وقت جن حالات سے ملک گزر رہا ہے، کیا ملک کے حالات اجازت دیتے ہیں کہ عوام کا پیسہ حاجیوں کو سبسڈی پہ دیا جائے؟ جی ڈر ڈر کی بول رہے ہیں،
میرا کسی سیاسی جماعت سے تعلق نہیں ہے، میں تو آپ کو مسئلہ سنا رہا ہوں، اور شروع میں نے کہا فتویٰ نہیں دے رہا میں، کیونکہ مجھے پتا ہے جس نے یہ خبر دی ہے نا، جس نے کہا ہے کہ 1.5 لاکھ سبسڈی دیں گے، اس نے پہلے فتویٰ لیا ہوا ہے، اور اس کے فتوے میں جو پہلو ہیں وہ بھی میرے علم میں ہیں۔ ہمارے ہاں پہلے فتویٰ لیا جاتا ہے، اس کے بعد ایسی خبریں دی جاتی ہیں۔ سبسڈی وہ اس لیے دے رہے ہیں تاکہ عوام یہ نہ کہ اس حکومت نے آ کے حج اتنا مہنگا کر دیا۔ سبسڈی میں پیسہ کہاں سے دے رہے ہیں؟ وہ جو عوام کا ہے۔ ملک دیوالیہ ہونے والا ہے، حج اس پہ فرض ہے جو صاحب نصاب، صاحب استطاعت ہے۔ صاحب استطاعت نہیں، حاجی فرض نہیں ہے۔ لحاظ اور پھر عوام ہماری اتنی بھی غریب نہیں ہے جتنا حکمرانوں نے سمجھ لیا ہے۔ 13 لاکھ 19 لاکھ کا حج بھی پاکستان کے لوگ کر رہے ہیں۔ فیصل آباد، کراچی اور لاہور میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں کہ جمعے والے دن فجر فیصل آباد میں پڑھتے ہیں، جمعہ مکے پڑھتے ہیں، اور ہفتے والے دن فجر پھر فیصل آباد آ کے پڑھتے ہیں۔ ایسے ایسے لوگ بھی پاکستان میں موجود ہیں۔ لیکن پاکستان کا المیہ یہ ہے کہ وہی بات جو میں نے پہلے عرض کی ہے کہ ملک کی جو معاشی حالت ہے اس کو مضبوط کرنے کے لیے کوئی لانگ ٹرم پروگرام نہیں بنائے گئے، کوئی مضبوط لائحہ عمل نہیں ہے۔ سطحی سوچ نے ہمیں یہاں تک پہنچا دیا۔ ہر ایک چاہتا ہے میرا آشیانہ سلامت رہے، گلشن چاہے برباد ہوتا ہے تو ہوتا رہے۔ یاد رکھیں جب گلشن اجڑے گا تو پھر آشیانہ سلامت نہیں رہے۔ آج کل ایک مذہبی سوچ یہ بھی ہے کہ اپنی بھلی نبھا کی قصہ یارہ، دوسروں کو چھوڑ دو، اپنی بھلی نبھاؤ۔ یاد رکھیں نبیوں کی آمد کے جو مقاصد ہیں نا دنیا میں، ان میں ایک بڑا مقصد اللہ کی ذات کو منوانا، دوسرا بڑا مقصد معاشرے کی اصلاح کرنا۔ اصلاح معاشرہ ہر نبی کی آمد کا مقصد ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام، قرآن مجید میں حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم خدائے واحد کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ ولا تنقصوا المکیال والمیزان انی اراکم بخیر انی اخاف علیکم عذاب یوم محیط، میں تمہیں دیکھ رہا ہوں تم مال میں تولنے میں کمی کر کے پیسے بڑے کما رہے ہو، تم بڑے مزے میں ہو، لیکن میں ڈرتا ہوں اس دن کے عذاب سے جب تمہیں یہ مال میں تول میں کمی کرنے کی وجہ سے آخرت میں عذاب دیا جائے گا۔ ہر نبی معاشرتی برائیوں کی اصلاح کے لیے کوشش کرتے رہے، تبلیغ کرتے رہے۔ اور ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا ہے، 23 سال حضور نے محنت فرمائی ہے، کس چیز کے لیے؟ کہ جو کچھ قرآن میں لکھا ہوا ہے وہ معاشرے میں نظر آئے۔ اور حضور نے 23 سالہ محنت کے نتیجے میں ایک ایسا پاکیزہ صالح معاشرہ تشکیل دے دیا ہے جس معاشرے میں رہنے والے خالق کے حقوق بھی ادا کر رہے تھے، مخلوق کے حقوق بھی ادا کر رہے تھے۔ 23 سالوں میں میرے آقا کریم نے ایک پاکیزہ صالح معاشرہ تشکیل دے دیا۔ اور صالح معاشرہ تشکیل دینے کے لیے حضور نے کیا کیا؟ 23 سال محنت فرمائی۔ کیا کیا ہے؟ آج محنت کے لفظ سے ہم بھاگتے ہیں۔ محنت کرنا، معاشرے کی اصلاح کے لیے محنت کرنا، یہ اللہ کے نبیوں کا طریقہ ہے۔ میرا ایمان ہے حضور دعا فرماتے سب کچھ درست ہو جاتا، لیکن اگر حضور خود محنت نہ فرماتے تو آج ہم کہتے ہیں معاشرے کی اصلاح کے لیے محنت کرنا حضور کی سنت نہیں ہے، بس دعا ہی کرو۔ حضور نے خود محنت فرما کے ہمارے لیے نمونہ قائم فرمایا کہ ہم معاشرے کی اصلاح کے لیے محنت کریں۔ اور حضور نے تو کتنے دکھ برداشت کیے، کتنے زخم برداشت کیے ہیں اصلاح معاشرہ کے لیے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ میں نیک بنوں، میں گناہوں سے بچوں، لیکن اس وقت بچ سکتا ہوں جب معاشرے میں نیکی کا غلبہ ہوگا۔ اگر معاشرے میں گناہ عام ہے تو ماحول مجھے بھی نیکی کے راستے پہ نہیں چلنے دے گا۔
آپ اس دور میں زندگی گزار رہے ہیں جس دور میں شاہ زیب نامی باپ نے اپنی 7 دن کی بچی کو فائرنگ کر کے قتل کیے. دور جاہلیت کی یاد اس نے تازہ کی. باپ نے بیٹی کو قتل کیا کہ ہائے میرے گھر بیٹی پیدا ہو گئی. وہ برداشت نہیں کر سکتا کہ میرے گھر بیٹی ہو. اس بدبخت نے بیٹی کو قتل کیا. آپ اس دور میں جی رہے ہیں جس دور میں بیٹے نے ماں کو قتل کیا. اور جب ہائی کورٹ میں لاہور اس سے پوچھا گیا ہے، وکیل نے پوچھا تو نے کیوں قتل کیا ہے؟ اس نے کہا میں پب جی گیم کھیلتا تھا، اس کا اثر تھا میرے ذہن میں. یہ 2 مہینے پہلے کا واقعہ. سرگودا میں، وہاں بچھرا میں، ادھر جیلم میں، 4 جگہوں پہ میں نے یہ واقعہ دیکھا ہے گزشتہ دنوں میں. بیٹے نے ماں باپ کو قتل کیا. لاہور میں تو صرف اس نے ماں کو قتل کیا ہے، ایک جگہ پہ بیٹے نے ماں اور باپ دونوں کو قتل کیا. یہ جو 20-25 سال پہلے موبائل میں انٹرنیٹ آیا، بیج ہم نے بویا قوم کے سینوں میں، اب اس کے نتیجے نکل رہے ہیں. زمین میں بیج ڈالا جائے تو پھر پودا جوان ہوتا ہے نا. تو یہ جو بیج ڈالا گیا تھا سوشل میڈیا کا، اب اس کا پھل قوم لے رہی ہے. اور یہ ابھی شروعات ہے، آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا. یہ ابھی شروعات ہے. آپ لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نے کچھ وقت گزارا ہوا ہے موبائل کے بغیر، اس لیے آپ کی دینی تربیت کسی اور انداز میں ہوئی ہے. وہ بچے جو موبائل کے بعد پیدا ہوئے ہیں، موبائل کی عمر زیادہ ہے اور بچوں کی عمر تھوڑی ہے، اور جو چھوٹی عمر سے ہی موبائل کے ساتھ کھیل رہے ہیں، ان کی ترجیحات کچھ اور ہیں. آپ لوگوں کی ترجیحات کچھ اور ہیں. آپ کے گھر میں جو بچے ہیں وہ اسلام کے گلشن میں کھلنے والے پھول ہیں. اگر آج آپ ان کی تربیت کا خیال نہیں رکھتے تو آپ نے گلشن اسلام کو اپنی آنکھوں کے سامنے اجڑتا ہوا دیکھے. کو انفسکم و اہلیکم نارا. قرآن کہتا ہے ایمان والو اپنے آپ کو بھی آگ سے بچاؤ، اپنے گھر والوں کو بھی آگ سے بچاؤ. تو موجودہ فتنوں کے دور میں جنہیں ہم نے رکھوالی کے لیے بٹھایا، وہی بغیر سوچے سمجھے فیصلے کر رہے ہیں اور چوری کر رہے ہیں. تو پھر فتنوں کے اس دور میں ایمان کو بچانا کتنا مشکل ہوگا. جہاں سے میں نے گفتگو شروع کی تھی کہ آئیں کسی کہف امن و امان میں آ جائیں، اور یہ مسجدیں کہف ایمان ہیں. جو مسجد کو آباد کرتا ہے، جس کے دل میں مسجد کی محبت ہے، میرے آقا کریم نے فرمایا رجل قلبہ معلق بالمساجد، قیامت کے دن اللہ اسے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا. اور لوگ بے چینی میں ہوں گے، وہ اطمینان کے ساتھ کھڑے. کون اطمینان کے ساتھ عرش کے سائے میں ہوگا؟ جس کا دل مسجد کے ساتھ لگا رہتا ہے. آج سوشل میڈیا نے ہمیں نماز سے بھی دور کر دیا. کتنے لوگ ایسے ہیں انہیں نماز کی فکر ہی نہیں ہے، نماز کی پرواہ. ایک چیز کو درست کر لیں، نماز کو خضوع و خشوع سے ادا کر لیں، نماز آپ کی ساری زندگی پہ نیکیوں کا رنگ چڑھا دے گی. اگر ہم ایک چیز کو ہی پکڑ لیں کہ ہم نے نماز کو شرعی آداب کے ساتھ ادا کرنا ہے، نماز کے پیغام پہ عمل کرنا ہے. نماز پاکیزگی بھی سکھاتی ہے، بندگی بھی سکھاتی ہے، اور اطاعت رسول کا جذبہ بھی سکھاتی ہے. تمام عبادات کے اندر بندگی اور عشق رسول دونوں موجود ہیں. خدا کی توحید اور حضور کی محبت تمام عبادات کے اندر. حج کرنا ہے تو کن دنوں میں کرنا ہے؟ علماء بیٹھے ہیں، ان سے پوچھیں قرآن میں کوئی آیت ہے کہ 9 ذی الحج کو حج کرنا ہے؟ قرآن پاک میں حج کی فرضیت ہے، پر حج کن دنوں میں کس طریقے سے کرنا ہے یہ سب کچھ زبان رسالت نے بیان فرمایا ہے. اس لیے قرآن سمجھنے کے لیے ہم در مصطفیٰ کے محتاج ہیں. حج کرتے ہوئے لباس کیسا ہو، دن کون سے ہوں، مناسک کیسے ادا کرنے ہیں، حدیث رسول کو چھوڑ کے قرآن کے اس حکم پہ عمل ہو ہی نہیں سکتا
کہ قرآن نے کہا حج فرض ہے، پر یہ فرض ادا کیسے کرنا ہے یہ پتا چلے گا تو دروازہ مصطفیٰ سے پتا چلے گا۔ مسلم شریف میں حدیث پاک ہے، صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حج ہر سال فرض ہے؟ میرے آقا کریم خاموش۔ یا رسول اللہ حج ہر سال فرض ہے؟ حضور نے جواب نہیں دیا۔ یا رسول اللہ حج ہر سال فرض ہے؟ فرمایا نہیں، زندگی میں ایک دفعہ فرض ہے۔ پھر حضور نے ارشاد فرمایا ذرا دل تھام کے شان رسالت سننا۔ میرے آقا کریم نے فرمایا صحابہ اگر میں ہاں کہہ دیتا تو تم پہ ہر سال ہی حج فرض ہو جاتا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ مشیت ایزدی چہرہ مصطفیٰ کو دیکھ رہی ہے، فرض خدا نے کرنا ہے پر خدا چہرہ مصطفیٰ کو دیکھ رہا ہے۔ محبوب آپ ہاں کہہ دیں میں ہر سال ہی حج فرض کر دیتا۔ تو حضور کی تشریعی حیثیت کیا ہے؟ حضور کی تشریعی حیثیت کیا ہے؟ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف بیان ہی نہیں کر رہے، اللہ نے آپ کو ایک مقام بھی عطا فرمایا ہے۔ شریعت مطہرہ میں ایک مقام حضور کو عطا فرمایا۔ حضور کہہ دیں گے ہر سال فرض ہے، حج ہر سال فرض ہو جاتا، لیکن میرے آقا کریم نے فرمایا زندگی میں ایک بار فرض ہے۔ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادب پہلے ہے یا عبادت پہلے ہے؟ ادب پہلے ہے اور عبادت بعد میں ہے۔ قرآن پاک میں کتنی آیات اس حوالے سے موجود ہیں جن میں حضور کی تعظیم کا ذکر پہلے ہے اور قرآن پر عمل کرنے کا ذکر بعد میں ہے۔ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، کہ وہ پیروی کریں اس نور کی جو آپ کے ساتھ نازل ہوا ہے۔ یہ ذکر بعد میں ہے کہ قرآن پر عمل کرنا ہے، پہلے ہے وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ، حضور کی بے حد تعظیم کرنی ہے اور حضور کی خدمت کرنی ہے۔ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، تو تعظیم ادب رسول ترتیب میں بھی اس کو قرآن پہلے بیان کر رہا ہے۔ اسی لیے کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولی ہے عشق، عشق نہ ہو تو شرع و دین بت گدائے تصورات۔ فتنوں کے اس دور میں اللہ تعالی ہمیں عقیدہ حق پہ ثابت قدمی عطا فرمائے۔ میں نے حج کے حوالے سے چند ایک پہلو آپ کے سامنے بیان کیے ہیں، اور حج کے مناسک کے حوالے سے یا حرمین شریفین کی عظمت کے حوالے سے کوئی بات نہیں کی۔ محبت رسول کی بات کر رہا ہوں تو اسی پر امام شبلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک فرمان سنا کے گفتگو کو سمیٹتا ہوں۔ حضور سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا سلسلہ جنیدی سلسلہ ہے۔ سید الطائفہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے سلسلے سے آپ تعلق رکھتے ہیں۔ اس سلسلے کا جو شجرہ ہے اس میں داتا صاحب کے مرشدوں میں ایک نام آتا ہے حضرت شبلی۔ کتاب الحج میں ہے کہ یہ مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے، چند شاگرد ارد گرد موجود تھے، ایک میت لائی گئی، شبلی دل کی نظر رکھتے تھے۔ امام شبلی جو ہیں یہ صاحب کشف تھے۔ اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، اور قرآن پاک میں افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فهو علی نور من ربہ۔ علامہ محمود آلوسی نے اس آیت کی تفسیر میں روح المعانی میں لکھا ہے یرون الحق بنورہ ویرون من العرش الی تحت الثری، کہ جو اس مقام نور پہ فائز ہوتے ہیں آنکھیں ان کی ہیں، دیکھنا خدا کا ہے۔ تو شبلی صاحب کشف تھے، میت لائی گئی، آپ نے فرمایا میں اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھوں گا۔ شاگردوں نے کہا کیوں؟ فرمایا یہ تو بہت بڑا بدکار تھا، میں دل کی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں یہ اس لائق نہیں تھا کہ روضہ رسول پہ اس کی میت لائی جاتی، میں اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھوں گا۔ آپ نے نماز جنازہ نہیں پڑھی، چند لوگوں نے پڑھی، میت اٹھائی، چلے دفنانے کے لیے۔ اب شبلی اٹھے،
میت کو کاندھا دیا، زاروں قطار رونے لگے۔ شاگردوں نے کہا پہلے تو آپ نماز جنازہ نہیں پڑھتے تھے اور فرماتے تھے یہ اتنا بڑا بدکار ہے، اس کے گناہ دیکھ کے میرا دل نہیں کر رہا نماز جنازہ پڑھ، اور اب آپ میت کو کاندھا دے کے رو رہے ہیں، سبب کیا ہے؟ فرمایا جب میں نے نماز جنازہ نہ پڑھی، مراقبے میں بیٹھا، ذکر کرنے لگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار ہوا۔ آپ نے فرمایا شبلی نماز جنازہ کیوں نہیں پڑھی؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ بہت بڑا گناہگار تھا، اس کے گناہ دیکھ کے میرا دل نہیں چاہا کہ میں اس کی نماز جنازہ میں کھڑا ہوں۔ میرے آقا کریم نے فرمایا شبلی تیری نظر اس کے گناہوں پہ پڑی ہے، میرے دروازے پہ نہیں پڑی۔ تو نے یہ تو دیکھا گناہگار بڑا ہے، یہ نہیں دیکھا دروازہ کتنا بڑا ہے۔ بے شک وہ گناہگار بڑا ہے، پر یہ دروازہ بھی تو وما ارسلناک الا رحمت یہ رحمت للعالمین کا دروازہ ہے۔ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، یہ سید الخلائق محبوب خدا حبیب کبریا کا دروازہ ہے۔ فرمایا شبلی میرے دروازے پہ کوئی آ جائے مانگ نہ سکتا ہو، میں مانگے بغیر بھی اسے عطا کرتا ہوں۔ ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے، ان کے کرم کی بات نہ پوچھو، منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے، کتنی ملی خیرات نہ پوچھو۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دروازے پہ، بابا فرید کے دروازے پہ جائے نا تو بشتی دروازہ 5 محرم کو کھلتا ہے۔ میں کہتا ہوں جس نظر نے بابا فرید کو خواجہ فرید بنایا ہے، کوئی ان کے دروازے پہ جائے تو وہاں تو جنتیں بھی رشک کرتی ہیں۔ بابا فرید ولی بنے ہیں تو کس کی اتباع سے؟ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ ہمارا عقیدہ ہے بابا صاحب کے دروازے سے کوئی گزرے انشاءاللہ ایمان پہ خاتمہ نصیب ہوگا، صاحب مزار کی ولایت کی برکات حاصل ہوں گی، ان کی دعا سے حصہ ملے گا، ایمان پہ خاتمہ نصیب ہوگا، جنت ملے گی۔ میں صرف یہ عرض کرتا ہوں بابا صاحب کے مزار پہ تو بشتی دروازہ ہے، تو نبیوں کے امام کا جو دروازہ ہے، جو خاتم النبیین کا دروازہ ہے، آپ کے بولنے سے پتا چلے گا کہ آپ میری بات خوش ہو کے سن رہے ہیں یا ناراض ہو کے سن رہے ہیں۔ حضور کا دروازہ جنت کا دروازہ، جنت رشک کرتی ہے، عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ کہ سب جنتیں ہیں نثار مدینہ۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ بار بار بادب حاضری نصیب فرمائے۔ ویسے عاشق جہاں بھی رہتا ہے اس کا دل مدینہ منورہ میں رہتا ہے، حب احمد ازل ہی سے سینے میں ہے، میں یہاں ہوں میرا دل۔ اللہ حضور کے قریب رکھے تو صدیق اکبر کی طرح، بلال حبشی کی طرح، اور اگر دور رکھے تو ویسے کرنی کی طرح، کہ ویسے کرنی کا جسم دور تھا پر دل حضور کے قریب تھا۔ جسم بے شک دور ہو پر دل حضور کے قریب ہو۔ عاشق دنیا کے کسی کونے میں بھی رہتا ہو اس کا دل حضور کے قریب ہی رہتا۔ میں نے حج کے فضائل برکات مسائل بیان کیے، حج کے مناسک مکے میں ادا ہوتے ہیں، قبولیت کی مہر مدینہ منورہ میں لگتی ہے۔ من حجہ ولم یزرنی فقط جفانی، علامہ تاج الدین سبکی نے شفاء و سقام میں اس کی سند پہ بحث کر کے اس سے استدلال کی ہے، جو حج کرے روزہ رسول پہ حاضری نہ دے اس نے اللہ کے نبی سے وفا نہیں کی۔ روزے پہ حاضری دینا حضور سے وفا ہے، حضور کے روزہ پاک پہ حاضری دینا حضور سے۔ حضرت بلال حبشی مدینہ منورہ سے ہجرت کر کے ملک شام، تاریخ ابن عساکر میں ہے، کچھ عرصے بعد خواب میں میرے آقا کریم کی زیارت ہوئی، آپ نے بلایا کہ بلال آؤ میرے روزے پہ حاضری دو، پر کن لفظوں سے بلایا؟ ما ہاذہ الجفوۃ یا بلال، بلال یہ کیا بے وفائی ہے، اتنا عرصہ ہوا تو میرے روزے پہ نہیں آیا۔ ما ہاذہ الجفوۃ یا بلال، بلال یہ کیا بے وفائی ہے، اتنا عرصہ ہوا تو میرے روزے پہ نہیں آیا۔ یہ حدیث بھی بتا رہی ہے کہ روزے پہ حاضری دینا، یہ فرمان بھی بتا رہا ہے روزے پہ حاضری دینا روزے والوں سے، من حجہ ولم یزرنی فقط جفانی، یہ حدیث پاک ہے۔ جس نے حج کیا اور میرے روزے پہ حاضر نہیں ہوا
اس نے میرے ساتھ وفا نہیں کی۔ من زار قبری وجبت لہو شفاعتی، جس نے میرے روزے کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی۔ ہوندا اے کرم خوش بختاں تے سلطان مدینے والے دا، کوئی قسمت والا بندا اے مہمان مدینے والے دا۔ میں ان الفاظ پہ ہی گفتگو کو سمیٹتا ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں اس فتنوں کے دور میں اپنے اسلاف کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم ادب کرنے والوں کی اولادیں ہیں، اللہ تعالی ہمیں ادب کرنے والوں میں ہی شامل رکھے۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ حضرت علامہ اختر حسین